انسان کی زندگی دو چیزوں پر محیط ہے، خوشی اور غمی۔ خوشی اور غمی اگر انسان سنت کے مطابق گزارے تو دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور اگر خوشی اور غمی دنیا کے رنگ میں، بدعات اور خرافات کے رنگ میں گزاری جائے، وقت تو گزر جاتا ہے، دنیا کی نظر میں شاید اچھا ہو کے گزر جائے، لیکن دنیا میں بھی پریشانی آتی ہیں اور آخرت میں بھی پریشانی آتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی غم آ جائیں، سب سے بڑا غم موت کا غم ہے۔ سب سے بڑی تکلیف موت کی تکلیف ہے، اور یہ غم ہر انسان کے سر پہ کھڑا ہے۔ کس وقت کس کی باری آ جائے کوئی علم نہیں، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا منکر آج تک اس کائنات میں آیا ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، کوئی عام بیماری ہو یا مرض الموت ہو، ہر قسم سے مسائل سے انسان کو، مسلمان کو واقف ہونا چاہیے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خوشی کے عالم میں لوگ سنت کو اہمیت دے دیتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں۔ جب غم کا عالم ہوتا ہے، پریشانی کی حالت ہوتی ہے، تو اس وقت بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار ہوش کھو بیٹھتے ہیں، فرائض اور سنن کو بھول جاتے ہیں، یا تو غم کی وجہ سے یا پھر دنیا داری کی وجہ سے، منہ ملازے کی وجہ سے، کہ ہمارے رشتہ دار اس طرح ہیں، ہمارے دوست احباب اس طرح ہیں، ہمارا قبیلہ اس طرح ہے، ہمارے علاقے میں یہ رسومات پائی جاتی ہیں، لہٰذا ہماری مجبوری ہے یہ کرنا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے سامنے کوئی مجبوری جائز نہیں۔ جہاں دین کی بات آ جائے، جہاں سنت کی بات آ جائے، جہاں فرائض کی بات آ جائے، وہاں ساری کی ساری مجبوریاں، رشتہ داریاں، سارا کچھ ترک کرنا پڑے۔ خصوصاً غم کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی آدمی پر کسی بھی وقت کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مشکل حالت آ جائے، وہ غم، وہ پریشانی، وہ حالت اس کے گناہگار ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ گناہ کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے، مشکل حالات کی وجہ سے کسی کو گنہگار سمجھنا، خطا کار سمجھنا، غلط سمجھنا، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار ہے، شدید بخار کے عالم میں۔ فرماتے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے،
تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عبداللہ، تمہارے مقابلے میں جتنا تمہیں 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، مجھے اتنا اکیلے کو بخار ہوتا ہے۔ تمہارے مقابلے میں تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے۔ 2 باتیں اس سے سمجھ آتی ہیں کہ جس پر اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوں، اللہ کی طرف سے انعامات زیادہ ہوں، آزمائشیں بھی بسا اوقات اس پہ زیادہ آتی ہیں۔ وجہ اس کے درجات کو اور بلند کرنا ہوتا ہے اور اس کو آزمانا ہوتا ہے، اور آزمائش اکثر پریشانی کے عالم میں ہی ہوتی ہے۔ اور ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ ذاک بأن لک اجرین۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی سے پھر تو اجر بھی آپ کا ڈبل ہوتا ہوگا، ثواب بھی آپ کو زیادہ ملتا ہوگا۔ قال، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ما من مسلم یصیب عظم الا حاط اللہ عنہ خطایاہ کما تحاط ورق الشجرہ۔ فرمایا جس طرح خزاں کے عالم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسی طرح اللہ اس کے گناہوں کو بھی جھاڑ دیتے ہیں، اس کے درجات کو بھی اللہ بلند کر دیتے ہیں۔ کسی کی بیماری کو دیکھ کر اس کے گناہ گار ہونے کا اندازہ لگانا، تہمت لگانا، الزام لگانا، لوگوں میں یہ وہم عام کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بدگمانی ہے کہ کسی کی بیماری کو دیکھ کر، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر اسے کہنا جی یہ تو بڑا گنہ گار تھا، پکڑ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل بخار ہے تو نعوذ باللہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں بیماری کی وجہ سے نہیں، یہ تو بیماری بھی اللہ کی رحمت ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کوئی گناہ نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، پھر اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات، غم کا جو اصل عالم ہے، جو سب سے بڑا غم ہے موت۔ موت کے بعد کے جو مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، تدفین و تجہیز و تفکین، جنازہ ہے، دفن کرنا ہے، غسل دینا ہے، دعائیں یاد کرنی ہے، موت کا وقت ہے، ان مسائل کو انشاءاللہ ہم ترتیب سے بیان کریں گے۔ ان مسائل میں ہمارے مسلمان معاشرے میں افراط و تفرید بھی پائی جاتی ہے اور بدعات اور رسومات بھی پائی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا حضرتم المریض او المیت، فرمایا کسی مریض کے پاس اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاؤ یا کسی مرنے والے کی موت کے وقت پہ تم پہنچو یا کسی موت کے بعد اس کی میت پہ پہنچو، فقولوا خیرا، ہمیشہ اچھی بات کیا کرو، بھلائی والی بات کیا کرو، آسانی والی بات کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، اس میت کے پاس بیٹھ کر یا اس بیمار کے پاس بیٹھ کر جو تم باتیں کرتے ہو، جو واقعات و حالات بیان کرتے ہو، فرمایا تمہاری وہ باتیں سن کر فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ وہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ غور کیجئے گا، ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی پریشانی ہے، مصیبت ہے کہ کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے کوئی جائے، اچھا تجھے یہ بیماری ہے، فلاں کو بھی یہ بیماری لگی تھی وہ بچا ہی نہیں، وہ بیچارہ نہ مرتا ہو یہ مر جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسے؟ اچھا تجھے یہ بیماری ہے، اس کو بھی ایسی ایسی علامات تھی، اچھا تجھے یہ مسئلہ ہے، فلاں بندے کو بھی یہ مسئلہ تھا۔ اور اللہ کے بندو، جو ہم وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، تم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے ہو یا بد دعا دینے کے لیے گئے ہو؟
اس کی شفا کی دعائیں کرنے کے لیے گئے ہو، بد دعائیں دینے کے لیے ان کو گئے ہو؟ فقولوا خیرا، فرمایا ہمیشہ اچھی بات کیا کرو، بھلائی والی بات کیا کرو۔ بیمار ہے تو اس کی شفا کی دعائیں کرو، اس کی بخشش کی دعائیں کرو، اس کو بتلاؤ فلاں کو بیماری تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کی دعا اس کی بخشش کی اور اس کی شفا کا سبب بن جائے۔ پرانے قصے کہانیاں، اور خصوصاً عورتوں میں یہ مصیبت ہوتی ہے کہ پورے جہان کی باتیں اکٹھی کر کے بیٹھ جاتی ہیں، سارے علاقے کے مریضوں کا تذکرہ ایک مریض کے پاس کر کے وہ بیچارہ صحیح ہوتا، وہ بھی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، ہمیشہ اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقولوا خیرا، اس کے پاس ہمیشہ بھلائی والی بات کرو۔ فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بیمار کی تیمارداری کیا کرو، بیمار پرسی کیا کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا اپنے بندے سے، ہاں بھی میرے بندے بتلا میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بندہ کہے گا اے اللہ تو جل شانہ ہے، تیری تو بڑی عظمت ہے، تجھے تو اونگ تک نہیں آتی، تجھے بھوک تک نہیں لگتی، تجھے پیاس تک نہیں لگتی، تو بیمار کیسے ہو گیا؟ ممکن ہی نہیں یہ بات۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تیرا دوست تھا، تیرا محلے دار تھا، تیرا ہمسایہ تھا، تیرا رشتہ دار تھا، تیرے تعلق والا تھا، تو نے اس کے علم ہونے کے باوجود بھی اس کی تیمارداری نہیں کی، تو اس کی تیمارداری کرتا، اپنے رب کی تیمارداری کرتا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا ایک بندہ کسی کی تیمارداری کے لیے چلا جائے، فقولوا خیرا، پہلے تو وہاں جا کے بھلائی والی، پیار والی، اچھے انداز میں شفا والی، بخشش والی باتیں کریں، تاکہ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کے وہ بیماری کی وجہ سے مایوس نہ ہو جائے، بلکہ اللہ کی رحمت میں یقین اس کا اور پختہ ہو جائے، اس کا توکل اور زیادہ ہو جائے کہ میرے اللہ نے مجھے شفا ہی دینی ہے۔ بیماری سے زیادہ انسان کے اندر وہم جو ہے نا اسے وہ ختم کرتا ہے۔ وہم ختم ہو جائے نا، شکوک و شبہات ختم ہو جائے تو مریض آدھا ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری باتوں کی وجہ سے اس میں وہم، اس میں پریشانی، اس میں مایوسی آ گئی ہے تو یاد رکھیے ہو سکتا ہے قیامت کے دن جواب دینا پڑے۔ اب ہمیں جب تیمارداری کے لیے جاتے ہو تو اللہ رب العزت اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جو تیمارداری کرنے کے لیے گیا ہے۔ فرمایا صبح کے وقت جائے تو شام تک اللہ رب العزت 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اس جانے والے کے لیے 70,000 فرشتے مغرب تک بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے کیا کرنے گیا تھا؟ صرف حال پوچھنے گیا تھا، اس کو دعا دینے کے لیے گیا تھا، کچھ نہیں دیا۔ یہ شفا یہ نہیں دے سکتا، ہم شفا دے سکتے ہیں؟ شفا تو میرے رب نے دینی ہے، پریشانی تو میرے رب نے دور کرنی ہے۔ ہم تو گئے اس کی بھلائی کے لیے، اس کی محبت اور عقیدت میں رب کو راضی کرنے کے لیے۔ رب اتنا راضی ہوا کہ آپ ایک لمحے کے لیے گئے ہیں، 5 منٹ بیٹھے ہیں، 10 منٹ بیٹھے ہیں، کچھ نہیں دیا آپ نے، آپ 2-4 اچھی باتیں کر کے آئے گئے ہیں، آپ کی مغفرت کے لیے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ آدمی مغرب کے بعد جاتا ہے، شام کے بعد جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے اسے مل کر، اچھی بات کہہ کے آ جاتا ہے، فرمایا صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ دین انسان کو عظمت دینے کے لیے آیا ہے، اللہ کی قسم، گناہ کو معاف کرانے کے لیے آیا ہے، درجات کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ کاش ہم اس کو اپنانے والے تو بن جائیں، اس پہ عمل کرنے والے تو بن جائیں۔ اور فرمایا ہمیشہ بھلائی والی بات کیا کرو، خیر والی اچھی بات کیا کرو، اور اگر کسی میت پر گئے ہو تو پھر بھی اچھی بات کرو۔ کیوں؟ فرشتے تمہاری باتیں سن کر آمین کہہ رہے ہیں۔ جو تم باتیں جس طرح کی باتیں کرو گے میت کے متعلق، اسی طرح کی وہاں قبولیت ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث،
جنازہ گزرا آقا علیہ السلام کے سامنے سے، اللہ کے نبی یہ میت اس طرح تھی، یہ مسئلہ تھا، یہ پرابلم تھی، یہ گناہ کرتا تھا، محلے والے اس طرح تنگ تھے، فرمایا واجبت۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک میت گزری، اللہ کے نبی یہ اس طرح کی میت تھی، یہ اس طرح کا بندہ تھا، یہ کام کرتا تھا، یہ ایسا کردار تھا، فرمایا واجبت۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجبت پہلے بھی کہا پھر بھی کہا، پہلا غلط تھا دوسرا صحیح تھا، پہلا اس کے گناہگار میت تھی دوسرا نیک تھا، فرمایا جو تم نے کہا تھا اللہ نے اسی بنا پر پہلے کے لیے جنت واجب، پہلے کے لیے جہنم واجب کر دی، دوسرے کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ یہ بندوں کی گواہی اللہ قبول فرماتا ہے بندوں کے حق میں۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کوئی عام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جب بھی کسی میت کے پاس جائیں نوحہ نہ کریں، وویلا نہ کریں، پریشانی اور مایوسی کو نہ پھیلائیں، اور فضول قسم کی باتیں نہ کریں وہاں بیٹھ کر، یہ موت فوت یہ اس طرح کا تھا، شکر ہے جان چھوٹی، فلاں فلاں فلاں۔ آج کسی کے حق میں غلط بیانی کریں گے تو کل ہماری میت بھی آ کے وہ کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھیے یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی میت پر جا کر اس کے غلط و صاف بیان کریں گے، اس کی غلطیاں بیان کریں گے، بلکہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ اگر کوئی غلط بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، اس کی بخشش کی دعا کرو، اس کے حق میں خیر والی دعا کرو، اللہ تمہاری دعائی کو دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر وہاں جا کر غلط باتیں ہی کرنی ہے، غلط گواہی دینی ہے، تو کل ہمارے وقت بھی آنے والا ہے، ہم پہ بھی کوئی بولنے والا ہوگا۔ تو لہٰذا غمی کے عالم میں کسی کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس کے غم کو کم ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے جانے کی وجہ سے زیادہ نہیں ہو جانا چاہیے، اس کی پریشانی کو بڑھنا نہیں چاہیے، اس کی پریشانی کو کم ہونا چاہیے۔ اور یہ موت کا جو عالم ہے یہ سب سے بڑی انسان کی زندگی میں سب سے بڑا غم اور پریشانی ہے۔ ایسے حالات میں ورثاء کو حوصلہ دینا چاہیے، ان سے شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے، کہ کسی کے ساتھ غلط بیانی اور پریشانی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، بیماری کے حوالے سے بات آئی تو سنیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک قبیلہ آیا، 10 بندے اس قبیلے کے اندر تھے، انہوں نے آ کر آقا علیہ السلام سے بیعت کرنا چاہی۔ آقا علیہ السلام نے 9 بندوں سے بیعت کر لی، وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، ایک سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ فَقَالُوا يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَایَعْتَ 9 وَتَرَكْتَ هَذَا، آپ نے 9 بندوں کی بیعت تو کر لی ہے، ان کا اسلام تو آپ نے قبول کر لیا ہے، ان سے معاہدہ تو کر لیا ہے، آپ نے ایک کو چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ عَلَيْهِ تَمِیمَةً، فرمایا اس نے گلے میں تویز لٹکایا ہوا تھا، اور تویز جو ہے یہ شرک ہے، ایسے بندے کی بیعت مجھے قبول ہے، ایسے بندے کا اسلام ہی قبول نہیں، ایسے بندے کی بیعت ہی قبول نہیں جس نے اپنے گلے میں اپنے ہاتھ میں تعویذ یا کڑا یا کوئی ایسی چیز پہنی ہو جس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے اس سے شفا ملتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایسے بندے سے ہاتھ ملانا گوارا ہی نہیں کیا، اور ایسے بندے کا اسلام کو بھی قبول نہیں کیا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ پھر اس بندے کو لایا گیا، فَأَدْخَلَهَا يَدَعُ فَقَطَعَهَا فَيُبَايِعُهُ، آقا علیہ السلام نے ہاتھ آگے کر کے اس کے گلے سے اس تویز کو کاٹ دیا، پھینک دیا، پھر فرمایا آؤ بیعت کرو، اس کی بیعت قبول کی، اور ساتھ فرمایا وَمَنْ عَلَّقَ تَمِیمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ، فرمایا جس نے گلے میں، ہاتھ میں، جسم کے کسی حصے پر تعویذ یا کوئی ایسی چیز اس وجہ سے لٹکائی کہ اس سے مجھے شفا ملے گی، فرمایا اس نے شرک کیا ہے، اللہ اس کو شفا نہیں دیتا، اس کے اعمال تو بہت برباد ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں 100 میں سے آپ کو 25-30 بندے نظر آئیں گے جن کے گلے میں جناب تعویذ ہی تعویذ ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ملک میں پیری فقیری والا ڈھونگ کہاں سے رون چکا۔
کہ ہر بندہ جناب پیروں فقیروں کے پاس جا کے اپنی بیماریوں کی شفا تلاش کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہاتھ میں کڑا پہننا، انگلیوں میں انگوٹھی پہننا یا کوئی ایسی رنگ پہننا، آج کل آپ دیکھتے ہیں بسوں میں وہ جناب بواسیر کی رنگیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی حکمت ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی ایسی چیز، وہ تعویذ ہو، وہ انگوٹھی ہو، وہ کوئی کڑا ہو، وہ کوئی بالی ہو، کوئی بھی ایسی چیز، مرد ہو یا عورت ہو، جو اس نظریے سے پہنے کہ اس کو پہننے سے بواسیر ختم ہوتی ہے، اس کو پہننے سے جن دور ہو جاتے ہیں، اس کو پہننے سے بیماری نہیں آتی، اس کو پہننے سے گھر میں وبائیں نہیں آتی، یاد رکھیے فقط اشرکا، وہ شرک تو ہو سکتا ہے، پوری زندگی شفا نہیں مل سکتی۔ وہ گناہ تو آپ کے کھاتے میں پوری زندگی مل سکتا ہے آپ کو، اس سے شفا نہیں مل سکتی۔ اگر دنیا کے کسی معاملے میں آپ کو کوئی چیز پہننے سے اللہ کی قسم شفا بھی مل جائے، کل قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، رب کے سامنے رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، بیماریوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اللہ سے شفا لینی ہے تو قرآن کو پڑھیے، نماز پڑھیے، درود پڑھیے، دعائیں پڑھیں، صبح و شام کے اذکار کیجئے، باقی میڈیسن استعمال کیجئے، توکل اللہ پر رکھیے، اس کے علاوہ کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی۔ گناہ تو دے سکتی ہے، نامہ اعمال کو تباہ و برباد تو کر سکتی ہے، شفا دیتا ہے تو صرف میرا رب دیتا ہے۔ اور بڑی سے بڑی بھی پریشانی ہو، لوگوں نے موت سے بچنے کے لیے، یعنی ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے اپنی گاڑیوں کے آگے یا پیچھے جوتے لٹکائے ہوتے ہیں۔ وہ نئے مکان بناتے ہیں، اوپر وہ پرانی ہانڈی رکھتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم وہ کہا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے اہم جو ہے وہ انسان ہے، انسان سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ نئی گاڑی لے کر اس کے پیچھے یا آگے جوتا باندھ سکتے ہیں تو اپنے گلے میں لٹکا لو، ہو سکتا ہے آپ کو بھی کسی نظر لگ جائے۔ تو یہ جوتا، یہ ہنڈیا، کوئی بھی چیز کسی کو آفات سے نہیں بچا سکتی، بچاتا ہے تو میرا رب بچاتا ہے۔ عقیدہ پختہ کیجئے، ایمان پختہ کیجئے، اپنے ایمان کو ثابت رکھیے۔ یہ تعویذات، یہ ساری چیزیں کسی بیماری سے نہیں بچا سکتی، بیماریوں کو بڑھنے کا ذریعہ تو ہیں، رب کی ناراضی کا ذریعہ تو ہیں، شرک کا، بدعات و خرافات کا ذریعہ تو ہیں، شفا اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو الغرض کوئی بھی ایسا کام جو شفا لینے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے، وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت کیجیے، اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کیجیے۔ صحیح مسلم کی حدیث، میت کے حوالے سے بات ہم نے شروع کی ہے کہ موت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، غم کے عالم میں اس وقت کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کے پاس جاؤ، وہ نزع کی عالم میں ہو، اس پر موت آ رہی ہو، آخری لمحات ہوں، تو اسے کیا کہو؟ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، فرمایا اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارے کہنے سے وہ ایک بار اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لے، اس کا آخری جملہ کلمہ ہوا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں کیا معروف ہے پتہ نہیں، عجیب بات ہے، ہر جگہ پہ، ہر علاقے میں یہ بات مشہور ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی یہی بات کہتے ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ جی میت کو مرتے وقت لا الہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے انکار کر دے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں؟ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت پر یقین نہیں؟ فرمایا جب میت بندہ فوت ہو رہا ہے اس وقت اسے لا الہ کہو، وہ پڑھے گا، نہ پڑھے گا تو کیا بات ہے، ویسے بھی تو نہیں پڑھ رہا نا، ویسے بھی تو خاموش ہے، پریشانی کے عالم میں، ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے سن کر، تمہاری بات سن کر وہ پڑھ لے، فرمایا وہ پڑھنا اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہو سکتا ہے انکار کر دے، اگر انکار کر دے گا تو نعوذ باللہ پتہ نہیں کافر ہو کے مرے گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جو فوت ہو رہا ہے، نزع کے عالم ہے، پریشانی کے عالم ہے، لوگ وہاں یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سورہ ملک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سورہ بقرہ، جی قرآن پڑھنے سے اس کو شفا مل رہی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شفا نہیں، وہ پریشانی کا حل نہیں۔
آقا علیہ السلام کی صورت اور سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے میت کے پاس نہ سورہ یاسین پڑھنا ثابت ہے، نہ سورہ ملک پڑھنا ثابت ہے، نہ سورہ بقرہ پڑھنا ثابت ہے، نہ پورا قرآن پڑھنا ثابت ہے، بلکہ ثابت کیا ہے؟ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فرمائے سے لا الہ پڑھاؤ، کہلواؤ، اس کے بعد بیٹھ کے پڑھو، ہو سکتا ہے تم سے سن کر یہ لا الہ پڑھ لے، اس کے زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کہا کریں اور خصوصاً عورتوں کو سمجھایا کریں، کیونکہ عورتوں نے جمعے میں کہ آنا نہیں، مسجد میں تو آنا نہیں، اور ہم نے گھر جا کے سمجھانا نہیں، تو پھر انہوں نے اپنی بدعات ہی کرنی ہے نا۔ اپنے گھروں میں سبق دیا کریں، سمجھایا کریں کہ میت کو، اور خصوصاً ایسے اوقات میں زیادہ تر عورتیں ہی پاس ہوتی ہیں، گھر والی لیڈیز پاس ہوتی ہیں، مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ اور سب کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی دنیا سے اپنا جائے یا پرایا جائے، اس کی موت کے عالم میں اسے کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اسے کلمہ توحید پڑھانا ہے تاکہ اس کی دنیا و آخرت کے لیے بخشش کا سبب بن جائے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے ابو داؤد کی، فرمایا آخری کلمہ جو انسان کی زبان پہ ہوتا ہے نا، اور دوسری حدیث بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا انسان کے اعمال کا جو خاتمہ ہے نا، وہی زندگی کی ابتدا ہے۔ اس زندگی کا خاتمہ جن الفاظ پر، جیسے حالات پر ہوگا، فرمایا اس کی ابتدا اگلی زندگی کی بالکل انہی لمحات سے شروع ہوگی۔ اس میں بہت بڑی بات ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ جس عالم میں موت آتی ہے، جس حالت میں موت آتی ہے، اگلی زندگی کی ابتدا بھی اسی حالت سے ہوتی ہے، اسی حالت سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بے حیائی فحاشی کرتے ہوئے مرا ہے، کوئی شراب پیتے مرا ہے، کوئی جوا کھیلتے مرا ہے، کوئی سودی کاروبار کرتے ہوئے مرا ہے، کوئی بے حیائی فحاشی میں مرا ہے، کوئی گناہ کرتے ہوئے مرا ہے، تو اس کی ابتدا کیسے ہوگی؟ اسی حالت میں ہوگی۔ اور اگر کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے مرا ہے تو اس کی ابتدا بھی کلمہ پڑھتے ہوئے ہوگی۔ فرمایا جو زبان کی، انسان کی زبان پر آخری کلمہ ہوتا ہے، فرمایا کلمہ، یہ کلمہ جنت کی ضمانت ہے، جنت کی چابی ہے، جنت میں جانے کا رستہ ہے۔ اللہ اس کلمے کی وجہ سے اس کو جنت میں عطا فرما دیتا ہے۔ تو مرتے ہوئے جو بھی ہمارا رشتہ دار اپنا یا پرایا، اس وقت کوئی جو پاس موجود ہو، اسے کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے من کان آخر کلامہ، دوسری حدیث ہے، فرمایا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا، اس کے لیے اور کوئی پریشانی نہیں۔ شرط یہ ہے وہ پڑھنے والا کلمہ پڑھے اور ساتھ بیٹھنے والے بھی کلمہ پڑھائیں، بجائے سورہ یاسین کے، بجائے سورہ جناب بقرہ پڑھنے کے، سورہ ملک پڑھنے کے، قرآن کی تلاوتیں کرنے کے، چاروں کل پڑھنے کے، کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ اس کو پڑھانا ہے۔ انشاءاللہ اسی لفظ سے آگے ابتدا کریں گے اگلے خطبے کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔